نماز ختم ہوتی ہے، بیٹا روزانہ کی طرح پوچھتا ہے ماں میری شکر؟ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے روزانہ کہنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج بہت پیارا اور ہر گھریلو ٹاپک کہ ہر گھر کی زینت ہوتے ہیں بچے خواہشات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہر خواہش پوری کرنا ضروری ہے؟ اگر کریں تو کس انداز میں کریں؟ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین و سامعین، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو بچوں کی خواہشات کو پورا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہر خواہش پوری کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی نہ کرنا بھی سیکھیں۔ اللہ نے دیا ہے، آپ خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن نہ کرنا اس کو سکھائیں تاکہ صبر کا مادہ پیدا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ ہر خواہش پوری کرتے جائیں اور اس کے اندر صبر ہی نہ پیدا ہو، اور پھر آپ کو یا میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر کون خواہشات پوری کرے گا اس بچے کی؟ تو خدا را خواہش پوری کریں، لیکن کبھی کبھی منع کرنے کا بھی سلیقہ سکھائیں، اور خواہش کس انداز میں پوری کریں۔ میرے محترم ناظرین، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی ہر خواہش پوری کی جائے، لیکن خدا را جیسے وہ بچہ ضد کر اپنی خواہش پوری کرواتا ہے، تو آپ بھی ضد کر اس کی خواہش کے ہی بہانے آپ اس کو دین کے راہ پر لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بچہ تمنا کرتا ہے مجھے ابا جان یہ چیز دلائیے، ابو مجھے یہ چیز چاہیے۔ بالکل خواہش پوری کرنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر بنایا ہے، قدرت رکھی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ اس کی مانیں، کچھ اپنی منوائیں، اور ان کی ہی باتوں میں ان کی ہی خواہش کو پورا کرنے کے طریقے کا انداز دلچسپ ہونا چاہیے، یونیک ہونا چاہیے کہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور آپ ان کو دین کا راستہ بھی دکھا دیں۔ جی ہاں، ایک بہت مشہور بزرگ اللہ کے ولی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کے نام کے ساتھ گنج شکر سنا ہے، کیسے پڑھا، ان کی ماں نے کیسے راہ راست پر ان کو لگایا، اللہ سے لو کیسے لگائی۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم بھی اس طریقے کی لالچ دے سکتے ہیں تاکہ میرا بچہ راہ راست پر آئے۔ ماں سے جب کہا جاتا ہے کہ ماں اللہ کیا دے گا، تو بابا فرید مسعود کو شکر پسند تھی، ماں نے کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالی تمہیں شکر دے گا۔ اچھا شکر دے گا، تو اب بچہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں روزانہ ایک پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، دعا مانگتا ہے، بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا مصلی اٹھاؤ، اس کے نیچے سے شکر کی پڑیا نکلتی ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، نمازوں میں لگا رہتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس بات سے ہمیں کیا درس ملا؟ کیا ہم ان کی چاہت کے مطابق اپنی خواہش پوری نہیں کروا سکتے؟ ان کو کسی چیز کی خواہش ہے، آپ دین کی راہ پر لے کر آئیں، دین کی راہ کی طرف گامزن کریں۔ چاکلیٹ چاہیے، بالکل دلا دوں گا، نماز پڑھنے آؤ گے تو چاکلیٹ دلاؤں گا۔ سائیکل چاہیے، ٹھیک ہے، 40 دن تک نمازیں 5 پڑھو گے تو نماز کی محبت بھی پیدا کی جائے گی اور خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک میری نظر سے گزرا تھا کہ ایک کمیٹی نے یہ سلسلہ رائج کیا کہ جو بھی بچہ 40 دن تک تسلسل سے فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کو سائیکل تحفے میں دی جائے گی۔ سائیکل کی لالچ دی، چلے لالچ کی ہی وجہ سے نماز پڑھنے تو آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا رب سے محبت ہو جائے گی۔ بابا فرید کو کیسی محبت ہوئی، نماز پڑھنے لگے، شکر کی وجہ سے اللہ شکر دیتا رہا، لیکن بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ شکر رکھتا کون ہے، ماں رکھتی ہے۔ ایک دن کھیل کر جب فارغ ہوتے ہیں، کانوں میں آواز آتی ہے اذان کی، اللہ اکبر، دوڑتے ہیں، راستے میں ہی وضو کرتے ہیں، آتے ہیں مصلی بچھاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب نماز فرض سے فارغ ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا وضو نہیں کیا، بیٹا کہتا ہے ماں آج راستے میں ہی اذان ہو گئی تھی، وضو کرتا ہوا آیا ہوں۔
ماں اب پریشان ہو جاتی ہے، بچہ سنت پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں اس کی سنت شروع ہوتی ہے، یہاں ماں کا رب کے آگے ہاتھ اٹھتا ہے اور یہی التجا ہوتی ہے، آج تو تیری بندی کا راز فاش ہو جائے گا اور اپنے بچے کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی کہ یہ شکر تو اللہ نہیں بلکہ اللہ کی بندی رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ہاتھ نیچے آتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، بیٹا روزانہ کی طرح پوچھتا ہے ماں میری شکر؟ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے روزانہ کہنا پڑے گا۔ جیسے ہی مصلی اٹھاتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے کہ آج پڑیا نہیں بلکہ پوری کان شکر کے نیچے موجود ہے۔ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچہ پوچھتا ہے ماں یہ کیا؟ ماں جب آ کر کے دیکھتی ہے تو خوشی کے مارے اسے رہا نہیں جاتا اور سب سچ سچ بتا دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا بس تجھے نماز پڑھنے کے لیے لگانا یہ میرا طریقہ تھا، شکر کے حوالے سے روزانہ شکر میں رکھا کرتی تھی، اسی وجہ سے پڑیا ہوتی تھی، آج جو شکر رکھی ہے وہ میرے رب نے دی ہے۔ تو اسی دن سے حضرت بابا فرید الدین مسعود کا ایک لقب ہو گیا گنج شکر، گنج شکر والے۔ میرے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے بابا فرید کی والدہ محترمہ نے کیسا طریقہ اختیار کیا؟ کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نمازی بنے لیکن نہیں پڑھ پا رہا، یہ طریقہ آپ اختیار کر کر دیکھیں، جو اس کو پسند ہے وہ اس کو آفر کریں، لیکن ساتھ میں کچھ دے رہے ہیں تو کچھ کمٹمنٹ بھی کیجئے، اچھی کمٹمنٹ، نمازیں پڑھو گے، اچھی باتیں کرو گے، اگر غلط کام میں پڑا ہوا ہے اس غلط کام کو چھوڑنے کی طرف آپ اس کو ایسی آفر دے سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ ایک طریقہ آپ اور میں اپنا سکتے ہیں اور اپنائیں گے تو ہماری اولاد ذریعہ نجات کا سبب بنے گی، ہماری اولاد دین کی طرف گامزن ہو جائے گی، ہماری اولاد نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہر ایک گھر کی یہ پریشانی ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی طریقہ بتائیے۔ آج آپ کے سامنے ایک طریقہ شیئر کیا ہے، خدا را کچھ ان کی مانیے اور کچھ اپنی منوائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا اور ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا، نمازی بن جائے گا، رب کے آگے سجدہ کرے گا، دیگر گناہوں سے بچ جائے گا، دیگر گناہوں سے بچ جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ تو بچوں کی خواہش کو پورا کیجئے لیکن ایک یونیک انداز اختیار کیجئے، ان کو دیجئے لیکن کچھ آفر کے ساتھ دیجئے، کچھ دیجئے اور کچھ ان سے لیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ بات کہ کیا ہر خواہش پوری کرنی چاہیے؟ نہیں، کبھی کبھی خواہش کو ترک بھی کر دینا چاہیے تاکہ صبر کا اس کے اندر مادہ آئے، کہ اس کو پتہ چلے کہ ہر چیز میں ہاں نہیں ہوتا، نہ سنا نہیں ہوگا، اور کبھی ہو جائے گا تو پھر شرمندہ ہو جائے گا اور پھر دل برداشتہ ہو جائے گا، چھوٹی بات بہت بڑی لگنے لگ جائے گی۔ تو خدا را خواہش پورے کرنے پر قادر ہیں، کیجئے لیکن کبھی کبھی منع بھی کیجئے تاکہ صبر کا بس اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔